جو حضرت علی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب حضرت علی جنت میں جائیں گے تو ان کے یہ نام لینے والے جو عاشق ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی محبت کا دم بھرنا، حضرت علی سے رشتہ جوڑنا یہ الگ چیز ہے، اور حضرت علی کی تعلیمات پر مکمل طور پر اترنا یہ ایک الگ چیز ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن کیا حضرت عیسیٰ جب جنت میں جائیں گے تو یہ نسبتیں، یہ دعوے ان کے کسی کام آ سکتی ہیں عیسائیوں کے؟ ہرگز نہیں. حضرت عیسیٰ برات کا اظہار کریں گے. بے نہیں آج بھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر اور ان کی عقیدت و محبت کا دم بھر بھر کر کے اور منہ بھر بھر کر کے ہم جیسے فقیروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، قرآن و سنت کے دعویٰ کرنے والے اور قرآن و سنت کی دعوت دینے والوں کو بد مذہب، لا مذہب، غیر مقلد اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے. ذرا میں انصاف چاہتا ہوں علماء حضرات سے بھی اور اپنی ان دارالعلوموں سے فارغ طلبہ سے بھی کہ ذرا انصاف کرو عزیزو. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، کل تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو اللہ عز و جل تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کن کن لوگوں کے وکالتیں کی تھیں. تم سے اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ جو نبی ہم نے بھیجا تھا اس تعلق سے تم نے کتنی وکالتیں کی تھیں اور کیا کیا صفائیاں پیش کی تھیں. جب نبی کی سنتوں کا احترام دلوں سے مٹ رہا تھا، اس کی عزت و آبرو کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نبی کی سنتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو فقہ حاصل کی تھی وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی، قرآن و سنت کے مطابق تھی، قرآن و سنت کی سمجھ تھی. قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ان کی کوئی سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی. ارے وہ تو بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ بڑے متقی تھے، وہ بڑے پرہیزگار تھے. وہ رات کی تاریکیوں میں اپنی داڑھیاں پکڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے کہ اے پاک پروردگار، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے تو معاف کر دے. وہ تو اتنے پرہیزگار تھے. وہ یہ علم گلم باتیں کہاں کہہ سکتے ہیں؟ وہ قبروں کو حاجت روا، وہ فیض حاصل کرنے والا، نعوذ باللہ. یہ بدعقیدگیاں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چھ نسبت خاک رابع عالم پاک. میں کہتا ہوں یہ جھوٹی بات ہے. یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کی، جس طرح کرسچنوں نے، جس طرح یہودیوں نے اپنے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کی، جس طرح رافضیوں نے حضرت علی اور حضرت حسین ابن علی اور حسن کی طرف اور آل بیت کی طرف غلط باتیں منسوب کی، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سہارا لے کر غلط باتیں منسوب کی ہیں. اور میرے عزیز، آپ کے جو اساتذہ تھے، عظیم محدثین تھے، وہ حضرت ابو اسحاق سبعی، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام، حضرت محارب ابن دستار، حضرت ہشام ابن عروہ، حضرت سماک ابن حرب، حضرت محمد بن منقدر، حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہم اللہ. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذ تھے، جن سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے درس حدیث لیا تھا. آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے. بہرحال اور آپ کی تعلیمات کیا ہو، چند نمونے میں بتاؤں سیرت طیبہ، سیرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے. اور یہ وہ سیرت ہے جو تم کہیں نہیں سنو گے. امام صاحب کے تعلق سے تم یہ ضرور سنو گے کہ امام صاحب نے، ابھی میں بتاؤں گا، بہت کچھ سنو گے، بہت کچھ سنو گے. صرف جیسے ہمارے ہاں نبوت کا جو نبوت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہیں نا، اس کا ذکر بڑے شان و شوکت سے کیا جاتا ہے. جھنڈیاں لگا کر، کھنجڑے بجا کر، اسٹیجیں لگا کر، عید میلاد النبی کے نام پر آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا حسن ایسا تھا، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ پیدا ہوئے تو یہ ہو گیا، آپ پیدا، وہ بیان کیا جائے گا. آپ نے فرمایا کیا ہے، آپ نے تعلیمات کیا دی ہیں، یہ مولوی نہیں بیان کرتا ہے. کیوں؟ یہ بیان کرے گا تو اس کے پیٹ پہ ضرب پڑے گی.
اس کی روٹی بوٹی چھنے گی، یہ بیان کرے گا تو پھر گھجڑے بجڑے چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا تو بازار میں چمٹے بجانا چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا نبی کی سیرت کے تعلق سے تو یہ مزاروں کو توڑنا پڑے گا، یہ چادریں، یہ دیے، یہ باتیاں، یہ ڈیگیں، یہ پھول، یہ جو پائلوں کی چھنکار مزاروں کے اوپر چل رہی ہے، اور ڈھول اور تاشے کی تھاپ پر جو طوائفیں گانا گا رہی ہیں، محفل سما کے نام پر، رقص کے نام پر، وجد کے نام پر جو یہ بدکاریاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ تمام سب بند کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کی سیرت بیان ہوگی تو تیجے بھی بند، 40ویں بھی بند، پھر مولوی کی روزی روٹی بھی بند، نیاز بھی بند، فاتحے بھی بند، سب کچھ بند، یہ بھی بند ہو جائے گا بیچارہ۔ اس لیے یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ دور بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہے، آپ کا عمل کیا تھا، وہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بیان کیا کیا جاتا ہے۔ آئی ہے بات تو سن لو، اور شاید کوئی بتلائے، کیونکہ یہ وہ نادر کتابیں ہیں جو شاید آپ کو کہیں ملیں۔ اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دلی 1781 ہاؤس سٹریٹ والا نئی دہلی، یہ ہمارے بچوں نے پھاڑ پھوڑ کے اس کا بڑا برا حال کیا ہے، لیکن اس کتاب کا نام میں بتاؤں آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کتاب کا نام ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور مناقب بیان کی گئی ہے اس کے اندر۔ یہ اس کے اوپر پیش لفظ مولانا سمیع الحق مدد ذلہ مدیر ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک 23 ظفر 1408 سن 1987 میں اس کا لکھا ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالحق محتمی بانی دارالعلوم حقانیہ، یہ جو ہے ان کی، اور اس کے اوپر تاثر کس کا ہے، مولانا قاضی زاہد الحسینی، مولانا علی احمد علی لاہوری کا ہے یہ، اور اس کے اوپر اس کے اندر بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے سیرت کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چند باتیں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ امام صاحب کے تعلق سے بہرحال جو مبالغے کیے گئے ہیں وہ تو کیے ہی گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ ائمہ احناف کے فقہی خدمات ایک دلچسپ تمثیل اور تشریح، کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا۔ سنو، فقہ کا کھیت کس نے بویا؟ عبداللہ ابن مسعود نے بویا۔ حضرت علقمہ نے اس کو سینچا، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو ماڈھا یعنی بھوسے وغیرہ سے اناج وغیرہ الگ کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسا، امام ابو یوسف نے اس کو گوندھا، امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں، اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔ خلاص روٹی تیار ہے دین کی، اب کھاؤ۔ یہ کتاب ہے جناب علی مناقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 34۔ اعوذ باللہ۔ اور سنو، کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی آفاقیت و جامعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کا پہلا مذہب امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، جیسا کہ ارباب کشف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو اپنے دین کی پیشوائی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ مبالغے دیکھیں، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے، چن لیا ہے اور اپنے بندوں کا انہیں امام بنایا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ تہمتیں نہیں لگانا ہے۔ سنو، ان کے ماننے والے ہر زمانے میں بڑھتے جائیں گے، قیامت تک بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے آج گھٹتے جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ حقیقتیں جب لوگوں کو واضح ہو رہی ہیں تو توبہ کر رہے ہیں۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو تھے، ایک سیکنڈ، امام صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، سنیں، اور عموماً رات کو تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، ایک سنت کا شیدائی، ایک اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی تھے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے کم میں جو قرآن کو پڑھتا وہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ کیا امام صاحب ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کے بعد تھوڑا سو لیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیام لیل والے ظہر کے بعد نیند سے امداد طلب کر لیا کرو۔ رمضان میں معمول بدل جاتا تھا، ایک ختم قرآن رات کو اور ایک ختم قرآن دن کو کر لیا کرتے تھے۔
رمضان میں ایک دن میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کا معمول تھا اور زندگی بھر میں آپ نے 55 حج کیے ہیں. میں یہ حیرت میں پڑ گیا یار, یعنی یہ قرآن کی دن میں ایک رات میں ایک کم از کم روزانہ ایک, پھر 55 حج. پھر اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مسائل کب بیان کرتے تھے, کب اس کا ذکر ہوتا تھا, کب میٹنگ ہوتی تھی. ابھی میں وہ کمیٹی بھی بتاؤں گا جس میں 40 افراد ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. سنیں ایک, اور یہی نہیں بلکہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں, سنو کہتے ہیں کہ, اور سنیں امام صاحب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. نعوذ باللہ, امام صاحب کی تعریف کیا ہے, اس میں امام صاحب کی توہین بھی ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے دوسرے بڑے پیارے شاگرد ہیں, لڑکپن میں بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صاحب جمال تھے. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں طالبانہ حیثیت سے داخل ہوئے. پہلی نظر پڑی جو غیر اختیاری تھی, اس کے بعد ان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا, بلکہ ان کو ستون کے پیچھے بٹھا کر درس دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. یعنی یہ کیا بتانا چاہتے ہو کہ امام صاحب نعوذ باللہ اس طرح اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے؟ استغفر اللہ. یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے. استغفر اللہ. اور سنو کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں 55 حج کیے. جب آخری مرتبہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے خادموں سے دروازہ کھولنے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی. جب دروازہ کھول دیا گیا تو بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور سنو مسلمانوں, سنو ذرا غور سے, اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر پورا قرآن ختم کیا. یہ کون سی عبادت کا طریقہ تھا؟ یہ ہمارے اس امام اہل السنہ کو اتنی تہمتیں لگا لگا کے یہ بیچارے علماء حضرات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ بتلاؤ ہیں. سنو اچھا, پورا قرآن. جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب پر گریہ طاری ہوا, یعنی رونا شروع کیے. اور جب روتے روتے دیر ہو گئی تو اللہ کی طرف اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے غیب کی آواز آئی. اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ کعبے میں آواز آئی. اور آواز کیا تھی؟ آواز تھی وَعَرَفْتُ فَأَحْسَنْتُ الْمَعْرِفَةَ وَخَدَمْتَ فَخْلَصْتَ الْخِدْمَةَ وَغَفَرْنَ لَكَ وَلِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. کہ اے ابو حنیفہ دین کی خدمت کی, لہذا ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے مذہب کے پیروکار ہیں قیامت تک جو تیرے پیروکار ہوں گے, ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے. خلاص خلاص, بات ہی ختم. اب بنو حنفی مغفرت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے. جس طرح کرسچنوں نے کہا جیسے کراس کے اوپر چڑھ کر, سولی کے اوپر چڑھ کر بس ہم سب کی وہ معافی کروا کے گیا ہے, اسی طرح امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے انہی یہودیوں نصرانیوں کی طرح نعوذ باللہ مقام دیا ہوا ہے. استغفر اللہ. مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن دو. وہ نبی جو اپنے جنت کی سردار حضرت اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہتا ہے یا فاطمہ سلینی, اے فاطمہ جو کچھ بھی مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے, لن 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 اغنی عنک شیئا, میں تجھے قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. وہ نبی اس طرح سے اپنی فاطمہ کو, اپنی امت کو یہ درس دے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بتلاؤ آج جتنے بھی احناف ہمارے ملکوں کے اندر ہیں سب بخشے بخشائے ہیں؟ آپ قبر بھی پوجیں پھر بھی بخشے بخشائیں, یا غوث بھی کہیں, یا المدد بھی کہیں, گمرغہ بھی کاٹیں, بکرے بھی ذبح کریں, نیاز بھی کہیں, قبرے کو سجدہ بھی کریں, فاتحے بھی کریں, عرس بھی کریں, طبلے بھی بجائیں, سارنگیا بھی بجائیں, ڈھول بھی اور چمٹے بھی اور قوالیاں بھی, سب کچھ کریں. خلاص مغفرت یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے. بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. یہ کون ہے؟ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں, یہ مولانا ابو الحقانی صاحب ہیں. مولانا ابو الحقانی عبد القیوم صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم, اور جس کے اوپر معتبر المصنفین کی مولانا سمیع الحق اور مولانا عبدالحق ان کی تقریضات چھپی ہوئی ہیں. استغفر اللہ. اور جنہوں نے اس کو تصدیق کا درجہ دیا ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ سنو, اگر یہی بات ہوتی تو ہوتی. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ایسے معاملے آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کی ہے. یہ سنو, 100 بار. کتنی بار؟
اور آخری بار میں امام ابو اور اللہ کی قسم ہم اس اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر میں بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنت اور مبالغہ کرنے والے کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح اپنے اماموں کی شان میں غلو کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نعوذ باللہ یہ تو وہ نہیں فرماتے، لیکن کہتے ہیں میں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، اب کے بار دل میں سوچا اگر ایک دفعہ اور بھی اللہ کی زیارت حاصل ہو جائے تو اللہ سے کہوں گا کہ قیامت کے دن تیری گرفت اور عذاب